حج کے 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ ان 5 دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ آپ کو پہلے سے بتا دیا جائے گا کہ آپ نے مینا کس دن کس وقت جانا ہے۔ ویسے تو 8 کو جانا چاہیے، لیکن وہ رات کو لے کر چلے جاتے ہیں، 8ویں کی رات کو، جو آپ کو 2 دن پہلے پتہ بھی ہوگا، تو اس کی تیاری کر لیجیے گا۔ اور تیاری جو آپ نے کرنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اپنے ہی اسی ہوٹل میں موجود ہے جہاں پر آپ غسل کر لیں، غسل کر کے احرام پہن لیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لیں، اور اس کے بعد آپ نیت کریں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اپنی زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھ لیں گے۔ اب آپ بسوں میں بیٹھ کر مینا جائیں گے۔ دوران حج فرائض اور واجبات وہ لازمی ہے، وہ سمجھ لیجیے، اگر کہ سنتیں بھی ہیں۔ دوران حج جو فرائض ہیں وہ یہ 3 فرائض ہیں۔ احرام صرف چادروں کو نہیں کہتے، بلکہ نیت اور تلبیہ وہ بھی اس میں شامل ہے، وقوف عرفات اور طواف زیارت، یہ 3 فرائض ہیں۔ اور حج کے 6 واجبات ہیں: وقوف مزدلفہ، کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال کٹوانا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور طواف وداع۔ فرض اگر چھوٹ جائے تو حج ہی نہیں ہوتا، واجب اگر چھوٹ جائے تو حج ہو جاتا ہے، لیکن دم ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ سامنے حج کی جو نیت ہے، جو عربی میں سنت ہے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال اب آپ بسوں میں مینا روانہ ہو جائیں گے۔ اب ہم مینا چلتے ہیں۔ کچھ چیزیں اختصار کی وجہ سے چھوڑنی پڑ رہی ہیں۔ خواتین کے پردے کے متعلق بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ خواتین جو ہے وہ پردہ اس طریقے سے کریں، آپ کو دکھا بھی دیا گیا، اور احرام میں ہو یا نہ ہو، عبایا اور برقع بھی پہنے رکھیں۔ مینا حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ یہ مینا میں گزرے گا۔ مینا میں کرنا کیا ہے؟ بسیں آپ کو انشاءاللہ آپ کے خیمے کے سامنے اتار دیں گی۔ مرد حضرات کے لیے خیمہ الگ ہوگا، خواتین کے لیے الگ ہوتا ہے۔ خیمے میں جگہ بہت مختصر ہوتی ہے۔ جو گدا ہوتا ہے وہ صرف 20 انچ چوڑا ہوتا ہے اور 70 انچ اس کی لمبائی ہوتی ہے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہوتا۔ یہ انٹرسٹ جہاں آپ کا ہے وہاں پر ایک ماڈل لگایا گیا خیمے کا، یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ اس میں گدے بڑے مختصر ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ پہلا دن جب ہوتا ہے تو حاجی صاحبان ذرا پریشان بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بحث بھی کرتے ہیں، لیکن بعد میں جو مزید 3 دن ہوتے ہیں 10، 11، 12، اس میں کوئی پریشانی اس لیے نہیں ہوتی، کوئی کنکریاں مارنے کا ہوتا ہے، کوئی طواف زیارت کرنے کا ہوتا ہے۔ پہلے دن ذرا اس جگہ کی تنگی پر آپ صبر کریں گے۔ 5 نمازیں آپ مینا میں ادا کریں گے۔ اس دن حج کا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ نمازیں مسجد میں جا کر نہیں، مسجد خیف دور ہے، اپنی جگہ میں، اور وہ جو 40 لوگ تقریباً ایک خیمے میں ہوتے ہیں، امام مقرر کر لیں اور تمام نمازیں جماعت سے ادا کرتے رہیں۔ اگلا دن حج کا 9 ذی الحجہ یہ آپ کا عرفات میں گزرے گا۔ عرفات جانے کے لیے بعض لوگ بسوں پر جائیں گے، بعض لوگ ٹرین پر جائیں گے۔ اس کا پتہ انشاءاللہ آپ کو 5 سے 6 ذی الحجہ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے یہ والے سفر بسوں پر ہیں یا ٹرین پر ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جب حاجی کے پائیں تو ہم سے ٹرین کا ٹکٹ مانگنا شروع کر دیں، یا ایئرپورٹ پر جا کر ٹرین کا ٹکٹ مانگنا شروع کر دیں۔ ٹرین کا ٹکٹ اگر ملنا ہے تو وہ آپ کو وہاں 6 ذی الحجہ کو آپ کے کمروں میں لا کر دیں گے۔ ٹکٹ ان کو ملتا ہے جن کے خیمے اسٹیشن کے قریب ہوتے ہیں، اور جن کے خیمے دور ہوتے ہیں وہ لوگ بسوں پر سفر کرتے ہیں۔ اب آپ عرفات جائیں گے، یہ بھی اکثر رات کو لے جاتے ہیں، جیسے مینا رات کو لے کر آتے ہیں۔ حج کا دوسرا دن آپ کا عرفات میں گزرتا ہے، جس میں آپ نے حج کا سب سے اہم فریضہ یعنی وقوف عرفات وہ ادا کرنا ہے۔ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ مسجد چلا جاؤں، مسجد نمرہ خطبہ بھی سن لوں، نمازیں بھی پڑھ لوں۔ یہ تھوڑا سا مشکل عمل ہے۔ مسجد نمرہ صرف نوجوان حضرات جائیں، اور وہ بھی صبح سویرے چلے جائیں۔ اگر 9-10 بجے جائیں گے ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ مسجد نمرہ بہت بڑی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں 4 لاکھ لوگ اس میں آ جاتے ہیں، لیکن لوگ صبح سے چلے جاتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے، تو پھر آپ کو روڈ کے اوپر وہاں بیٹھنا پڑے گا۔ 47-48 درجے حرارت ہوگا، سخت گرمی ہوگی، آنے جانے میں 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس سے اچھا آپ اپنی جگہ میں رہیں، ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر۔